وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان، فكلام خاص وكلام عام، فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله سبحانه به ولا ما عنى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے دو رخ ہوتے تھے، بعض کا تعلق خاص افراد سے ہوتا تھا اور بعض کلمات عام ہوتے تھے، اور ان کلمات کو وہ شخص بھی سن لیتا تھا جسے یہ نہیں معلوم تھا کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا ہے۔ فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه وما قصد به وما خرج من أجله، وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يسأله ويستفهمه، اور اسے سن کر اس کی ایک توجیح کر لیتا تھا بغیر اس نقطے کا ادراک کیے ہوئے کہ اس کلام کا مفہوم اور مقصد کیا ہے اور یہ کس بنیاد پر صادر ہوا ہے۔ اور تمام اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ہمت بھی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر سکیں اور باقاعدہ تحقیق کر سکیں۔ حتى إن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي أو الطارئ فيسأله عليه السلام حتى يسمعوا، بلکہ اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی صحرائی یا پردیسی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرے تو وہ بھی سن لیں۔ وكان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألته عنه وحفظته، فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم۔ یہ صرف میں تھا کہ میرے سامنے سے کوئی ایسی بات نہیں گزرتی تھی مگر یہ کہ میں دریافت بھی کر لیتا تھا اور محفوظ بھی کر لیتا تھا۔ یہ ہیں لوگوں کے درمیان اختلافات کے اسباب اور روایات میں تضاد کے عوامل و محرکات۔